تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور خشوع پیدا کریں۔ دو الفاظ عموماً استعمال کیے جاتے ہیں، ایک لفظ خشوع، ایک لفظ ہے خضوع۔ خشوع شین کے ساتھ، خضوع ضاد کے ساتھ، دونوں کا مطلب نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ اگرچہ ہم یہ کہیں گے کہ خضوع کہا جاتا ہے اپنے سر سے لے کر پیر تک جتنے بھی اعضاء ہیں، آپ کا جسم، آپ کے پارٹس آف باڈی، وہ اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہوں اور سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوں، جیسے اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے آداب ہیں، ان آداب کی مکمل رعایت کرتے ہوئے انسان کے اعضاء و جوارح اللہ کی طرف متوجہ ہوں، انہیں کہا جاتا ہے خضوع۔ اور ایک ہوتا ہے خشوع، جس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ ایسا بسا ہوا ہو اور اللہ کی طرف دل میں توجہ اس قدر زیادہ ہو کہ ہر وقت دھیان نماز میں اللہ کی طرف ہو اور اللہ کے حضور آپ کا دل پیش ہو۔ تو یوں سمجھ لیں کہ خشوع کے 3 درجات ہیں، خشوع کے 3 درجات ہیں۔ اگر انسان خشوع حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے 3 اسٹیپ ہیں۔ فرسٹ اسٹیپ یہ ہے، پہلا درجہ، کہ انسان اپنے الفاظ کی طرف متوجہ ہو، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے ترتیب، قرآن مجید کو پڑھنے کی تجوید کے ساتھ الفاظ کو ادا کیا جائے، الفاظ غلطی سے پاک ہوں اور الفاظ میں قرآن مجید کا آداب اور اللہ کے دربار کے آداب کی رعایت ہو۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہمارا دل الفاظ کی طرف متوجہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، یہ خشوع کا پہلا درجہ ہے۔ خشوع کا دوسرا درجہ اور دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہمارا ذہن اور ہمارا دل ان الفاظ کے معنی کی طرف متوجہ ہو کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، جب ہم اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں تو ہمارا دل اور دماغ اس کے معانی کی طرف بھی متوجہ ہو کہ اللہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ اور تیسرا جو اس کے اندر بنیادی اسٹیپ ہے، وہ وہی ہے جو حدیث مراقبہ اور حدیث مشاہدہ میں، حدیث جبرائیل میں بیان کیا گیا کہ تم ایسے عبادت کرو، ایسے اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے سامنے ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ایسے اللہ کی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم عبادت کا یہ درجہ تو حاصل کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس مراقبے کے ساتھ، اس تصور اور اس سوچ اور فکر کے ساتھ ہم نماز پڑھیں کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اور اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا یہ تصور کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھیں۔ www.darsequran.com